کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی، آپ کے لیے روتے تھے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے روتے تھے، آپ کے آنے والی نسلوں کی نسلوں کے لیے روتے تھے، قیامت تک کے لیے روتے تھے، یا اللہ میری امت جہنم میں نہ جانے پائے، یا اللہ ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک ہمیں یقین نہ دلا دیا جائے، اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تمہارا ایک ہی امتی جہنم سے نکال نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہم سر نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں یہاں تک کہ فرشتہ اتر گیا، فرشتے نے کہا آپ اطمینان رکھیے، جو بھی من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو بھی کلمہ طیبہ پڑھے گا ضرور جنت میں جائے گا، چاہے کچھ سزا کے طور پر ڈالا جائے۔ تب آپ نے اپنا سر اٹھایا، وہ نبی جسے ساری زندگی آپ کے لیے رو رہا ہے، وہ نبی جسے ساری طاقت و توانائی آپ کے لیے صرف کر دی، وہ نبی جس نے ساری توانائی اور طاقت اسلام کو پھیلانے میں لگا دی، اسی نبی کا آج مبارک بار ولادت سعادت کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے رحمت کا دن بھی ہے، آج کا دن ہمارے لیے شفقت کا دن بھی ہے، آج کا دن ہمارے لیے مربت کا دن ہے، آج کا دن ہمارے لیے اخلاق کا دن ہے کہ ہم آج عہد کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنی پوری طاقت اسلام پر عمل کرنے میں اور اسلام کے تحفظ میں ہم ذکر کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب البدن نصف الایمان، بدن سے محبت کرنا ایمان آدھا ایمان ہے، بدن سے محبت کرنے والا کرنا، اپنے بدن کی ایک ایک ہڈ کی حفاظت کرنا، یہ اسلام سکھلاتا ہے، یہ ایمان سکھلاتا ہے، یہ دین سکھلاتا ہے، یہ ہمارے نبی سکھلاتے ہیں، یہ ہمارا اللہ سکھلاتا ہے۔ بدن سے محبت کرنا آدھا ایمان ہے۔ پھر آدھا ایمان کیا ہے؟ ہم نے پورا ایمان ہوگا بھائی، آدھا ایمان ہے اللہ کے وحدہ لا شریک کہنا، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں، کسی کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتی ہے، کسی نے تخت کسی نے قلندری مانگی، میرے نصیب نے تیرے در کی بندگی مانگی، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان بدن سے محبت کرنا ہے۔ آج کے دن ہم عہد کریں، ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے وطن کی آبرو کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے وطن کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں سے بے گھر ہو رہی ہیں۔ اس ملک کو ہمیں بچانا ہے، اس ملک کے وقار کو اونچا کرنا ہے، اس ملک کی عزت و آبرو کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسلمان سب سے اعلیٰ قوم ہے، اشرف قوم ہے، اذکیٰ قوم ہے، اعلیٰ قوم ہے، بلند قوم ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی آپ کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے خود قرآن میں کہتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کے لیے دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اخلاق میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر آپ کو فائز کر دیا ہے۔ ہم نے ساری دنیا والوں کے لیے آپ کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی سے محبت کرنا، نبی سے پیار کرنا، نبی سے عشق رکھنا، یہ ہماری ایمان ہے، اور ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پیارے دوستو بزرگو، یہ ساری کائنات محمد رسول اللہ کے صدقے میں بنائی گئی۔ ابھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا یہ شعر ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انبار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو سب سے پہلے عالم ارواح روحیں پیدا کی۔ سب دنیا میں جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی پہلے روحیں بنائی، ان روحوں میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس دنیا کو آباد کیا جائے۔ یہ دنیا آباد تھی جناتوں سے، 18,000 سال تک جناتوں کی حکومت یہاں تھی، لیکن قتل غارت یہ چلتا رہا سلسلہ۔ امن امان نہیں تھا، سکون اطمینان نہیں تھا، ہر طرف ایک مواد تھا، ایک فتنہ تھا، ایک فساد تھا۔ اللہ نے حکم دیا بالبراری و بالبلدان، جاؤ
جنگلوں میں جاؤ، سمندروں کی طرف جاؤ، پہاڑوں کی طرف جاؤ، خالی کرو آبادی کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کائنات کو انسانوں سے سجانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو بنایا. وہ اتنا حسین و خوبصورت چہرہ آپ کا بنا، اتنا پرنور چہرہ آپ کا بنا کہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے انور کے صدقے میں اس پوری کائنات کو بنا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں نبی کے صدقے میں بنا، میں کہتا ہوں نبی کے صدقے میں نہیں، نبی کے مبارک چہرے کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے. نبی کے صدقے میں تو جنت بنی ہے. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی. ساتوں زمین اور آسمان، نقش، کرسی، لوح و قلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. آپ کا نام رکھا گیا، 201 نام آپ کے آتے ہیں. اس میں سے جو پہلا نام آپ کا ہے احمد، محمد، حامد، محمود، حماد، یہ سارے نام ایسے ہیں جس میں نقطہ نہیں، کسی میں نقطہ نہیں. نام رکھ کر کے آپ نے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں کو رب العالمین نے بتا دیا کہ ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے اس کی ذات ہر عیب سے پاک. تو محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے حبیب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں معراج میں. فرمایا تو محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. آپ دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، دنیا میں کوئی آپ کا معلم نہیں تھا. اگر آپ نبوت کا اعلان کرتے تو دنیا کہتی ہے ارے یہ فلاں ہے نا، ویسے فلانے سے شاگرد ہم لوگوں نے دیکھا پڑھا کرتے تھے مکتب میں بیٹھ کے. اس لیے اللہ نے دنیا میں کوئی آپ کو استاد مقرر نہیں کیا. آپ کا مربی بھی اللہ ہے، آپ کا رب بھی اللہ ہے، آپ کا معلم بھی اللہ ہے، آپ کا مرشد بھی اللہ ہے، آپ کا استاد بھی اللہ ہے. امی کے معنی لوگ سمجھتے ہیں جاہل نہیں. شریعت میں جب امی کے لفظ بیان کیا جاتا ہے تو امی کے معنی آتے ہیں دنیا میں کسی سے اس نے علم حاصل نہیں کیا، دنیا میں اس کا کسی نبی کا کوئی استاد نہیں ہوا کرتا ہے. نبی کو براہ راست اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے علم دیتے ہیں. سرکار دو عالم فخر الانبیاء امام النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی. نہیں پیارے میری جان، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آپ کے صدقے میں تو جنت بنائی گئی. تو محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. آپ سے پوچھا گیا اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، آپ سے پوچھا گیا روح کس کو کہتی ہے، آپ سے پوچھا گیا موسیٰ خضر کا کیا قصہ ہے، آپ سے پوچھا گیا جہنم کیا چیز ہے، آپ سے پوچھا گیا جنت کیا چیز ہے، آپ سے پوچھا گیا وہ خاص بات یہودیوں کی کیا ہے، وہ خاص چیز کیا ہے یہودیوں کی جو کسی مذہب کو نہیں دی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی تفصیل بیان کی، جہنم کی تفصیل بیان کی، عرش کرسی لوح و قلم کی تفصیل بیان کی، موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان کیا، اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، اور ان کی ناک پر رکھ کے بتا دیا وہ خاص چیزیں سنیچر کے دن یہودیوں کو منع کیا گیا تھا مچھلی کے شکار مت کرنا، لیکن تم مانے نہیں، اسی لیے تم آج راضی درگاہ میں لگے. ہر اعتبار سے کامل مکمل ہے تو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ یہود خود کہتے ہیں کہ ہم دل سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، لیکن اقرار نہیں کر سکتے. اقرار کر لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی.
یہ ساری کائنات اللہ کے رسول کے صدقے میں بنائی. یہ آخری بات سن لی. اللہ بولا کہ